میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو پرائم رول ہے وہ اسٹرکچر انجینئر کا ہی ہے۔ اگر آپ گھر کا آپ کا ڈھانچہ مضبوط نہیں ہے اور آپ نے اس کی کاسمیٹکس پہ پیسے لگائے ہوئے ہیں تو آپ کا اگر کوئی چھت گر جاتی ہے یا دیوار گر جاتی ہے تو اس کی جو کاسمیٹکس ہے یا جو اس کا رنگر ہوگا نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہے یا وہ چل نہیں سکتا تو اس کو میک اپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ We know the value of your property. The first real estate channel. السلام علیکم ناظرین، ویلیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اشر ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو ٹی وی ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج ہم لوگ موجود ہیں ماڈل ٹاؤن لاہور میں آلٹیک انجینئرز کمپنی کے سی ای او لقمان خان صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے خود بھی بی ایس سی کیا ہوا ہے انجینئرنگ میں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یو ای ٹی سے ایم ایس سی اسٹرکچر انجینئرنگ میں کی ہوئی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آلٹیک انجینئرز کمپنی کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے بنے ہوئے اور کتنے امپلائیز کام کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی 10 سال ہو گئے وجود میں آئے ہوئے، اور میرے پاس تقریباً کوئی 30 امپلائیز ہیں، جن میں آرکیٹیکٹس ہیں، اسٹرکچرل انجینئرز ہیں، انجینئرز ہیں، سپروائزرز ہیں اور ڈراس مینز ہیں، سرویئر ہیں۔ یہ سارے میرا سٹاف ہے ادھر، اور ہم یہاں پہ 10 مرلے کا ایک گھر ہے، وہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارا سٹاف ادھر ہی ہم کام کرتے ہیں۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے اسٹرکچر انجینئر کا گھر کی تعمیر میں کیا کردار ہوتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو پرائم رول ہے وہ اسٹرکچر انجینئر کا ہی ہے۔ اگر آپ گھر کا آپ کا ڈھانچہ مضبوط نہیں ہے اور آپ نے اس کی کاسمیٹکس پہ پیسے لگائے ہوئے ہیں تو آپ کا اگر کوئی چھت گر جاتی ہے یا دیوار گر جاتی ہے تو اس کی جو کاسمیٹکس ہے یا جو اس کا رنگر ہوگا نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ پرانے زمانے میں بھی جب پتھر کے دور میں جب انسان تھا تو اگر وہ کسی جگہ پناہ لیتا تھا کسی غار میں تو وہ اس کی بیوٹی نہیں دیکھتا تھا، وہ یہ دیکھتا تھا کہ یہ جو غار ہے یہ مجھے پناہ دے رہی ہے تو کئی رات کو سوتے ہوئے میرے اوپر تو نہیں گر جائے گی۔ تو یہ وہ مین چیز ہے، یہ جیسے انسان کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اسی طرح جو سٹرکچر ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اگر قائم ہے تو بلڈنگ قائم رہتی ہے۔ اگر میں پھر وہی بات بتاؤں گا کہ اگر کسی انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہے یا وہ چل نہیں سکتا تو اس کو میک اپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ بات ہے کہ آپ نے اس کے اندر اسٹرینتھ ڈالنی ہوتی ہے، چاہے وہ گھر ہو، کمرشل پلازا ہو یا فیکٹری وغیرہ واٹس ایور۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، پچھلے دنوں ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ بلڈنگز کی جو چھتیں وغیرہ ہیں وہ گرنے کے کافی واقعات سامنے آ رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا کمی رہ جاتی ہے کہ یہ چھتیں وغیرہ جو ہیں وہ موسم کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ نیچے گر جاتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا پراپر اسٹرکچر ڈیزائن نہیں ہوا ہوتا، دوسرا ورک مین شپ کا فالٹ ہے۔ ورک مین شپ جو ہے نا، اگر کسی بندے نے کسی ڈاکٹر اسٹرکچر انجینئر سے ڈیزائن کروا بھی لیا ہے تو اس کے اندر اگر اس نے ورک مین شپ یا پانی کا صحیح استعمال نہیں کیا یا پلیسمنٹ ٹھیک نہیں کی تب بھی وہ گر جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی اگر کوئی بندہ میرے پاس آ گیا اسٹرکچر ڈیزائن کروانے اور اس نے بہت بڑا اچھا اسٹرکچر ڈیزائن کروا لیا لیکن اگر موقع پہ امپلیمنٹ نہیں کیا تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ جو گھر ہے وہ کمزور رہے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو بڑی اچھی دوائی لکھ کے دے اور آپ وہ نہ کھائیں اور بعد میں شکایت کریں کہ جی میری بیماری بڑھ گئی ہے۔ تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹرکچر ڈیزائن بھی ہونا چاہیے اور موقع پر مکمل سپرویژن بھی ہونی چاہیے کہ جو انجینئرنگ کے سٹینڈرڈز ہیں اور جو مٹیریل کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں کا کمبینیشن جب ہوگا تب ہی ایک بیلنس اسٹرکچر وجود میں آئے گا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا پچھلے 18 سال سے اس فیلڈ کے ساتھ تعلق ہے اور آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، کتنے یونٹس پہ آپ لوگ کام کر چکے ہیں اور آپ کی جو اسپیشلٹی ہے کہ آپ لوگ کون سی چیز کو جو ہے وہ زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں چونکہ خود ایک پروفیشنل اسٹرکچر انجینئر ہوں، میری جو کور فیلڈ ہے وہ تو اسٹرکچر ہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب سے میں نے پرائیویٹ پریکٹس سٹارٹ کی ہے اب پچھلے 10 سال سے، تو میں تھاؤزنڈز آف بلڈنگ پہ کام کر چکا ہوں، جن میں گھروں سے لے کر کمرشل پلازا، ملٹی سٹوریز، انڈسٹریل بلڈنگز اور اس کے علاوہ برجز اور جناب ٹریٹمنٹ پلانٹس، یعنی کوئی بھی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے جو میں نے اپنے پورے کیریئر میں ابھی تک جس کا اسٹرکچر ڈیزائن نہ کیا ہو۔ لوہے کی بلڈنگز بھی اسی میں شامل ہیں۔ تو میں نے سنگل سٹوری سے لے کے تقریباً 26 سٹوری، 30 سٹوری، 33 سٹوریز تک کام کیا ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایک بڑی اسٹرانگ پروفائل ہے اور ہم اس میں اپنی جو کور فیلڈ ہے اس کے اندر ہم ایکسپرٹ ہیں۔ باقی میرے ساتھ الائڈ پروفیشنلز بہت زیادہ ہیں،
الیکٹریکل انجینئر ہیں، پبلک ہیلتھ انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، وہ سارے ہمارے ایسوسیٹ ہوتے ہیں. تو ویسے میرے پاس اس دفتر میں ان ہاؤس فیسلٹی ہے تمام سروسز کی. تو ہمارے پاس امپلائیز ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ہر وقت اس کو کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. سر ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ایک اسٹرکچر انجینئر اور سول انجینئر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو سول انجینئر ہوتا ہے جی وہ لائک MBBS ڈاکٹر ہے. جیسے ایک عام MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے وہ نزلہ زکام کھانسی وغیرہ کا علاج کرتا ہے، جبکہ جو اسٹرکچرل انجینئر ہوتا ہے وہ کوالیفائڈ ہوتا ہے. اس کا کمپیریزن میں ایسے کروں گا کہ جو آپ کا ہے ڈاکٹر MBBS اور ایک کارڈیالوجسٹ ہے، تو MBBS کارڈیالوجسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ کارڈیالوجسٹ نے اس میں اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے. تو ایک کوالیفائڈ اسٹرکچرل انجینئر نے اپنی فیلڈ میں ماسٹر کیا ہوتا ہے یعنی اسٹرکچرل انجینئرنگ کے اندر. تو وہ اگر خالی سول انجینئر ہوگا تو وہ لائک MBBS ڈاکٹر ہے، وہ چاہے دل کے آپریشن بھی کرتا رہے اس کو کوئی نہیں مانے گا. لیکن جس نے اس میں کوالیفیکیشن حاصل کی ہوگی جیسے اسٹرکچر انجینئر نے اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے، تو جس نے اس میں کوالیفیکیشن گیٹ کی ہوگی وہی اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. ادروائز سول انجینئر کا جو مین کام ہے وہ ہے موقع کے اوپر چیزوں کو ایز پر انجینئرنگ اسٹینڈرڈ ایگزیکیوٹ کروانا. تو بعض گریجویٹ انجینئر یا BSc سول انجینئر جو ہوتے ہیں وہ ڈیزائن میں بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا ہے تو اب چونکہ لوگ بھی ڈاکٹروں کے حوالے سے بھی اسپیشلسٹ مانگتے ہیں تو ہمارے حوالے سے بھی اسپیشلسٹ لوگ مانگتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اب نیکسٹ ایرا آ رہا ہے اس میں جو BSc سول انجینئر ڈیزائن میں اس وقت کام کر رہے ہیں یا جو ہمارے سینئر تھے تو وہ اب ایلیمینیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ اسپیشلائزیشن کر کے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، اور بہت ساری جو محکمے ہیں، بہت ساری جو سوسائٹیز ہیں وہ بھی جس نے اس میں اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے اسی کو اسٹرکچرل انجینئر مانتے ہیں. کوئی گریجویٹ انجینئر کا چاہے 30 سال کا بھی تجربہ ہو تو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے. اس کی بڑی مثال میں DHA کی دوں گا. DHA نے ہمیں اس اسٹرکچر انجینئر کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے جس کا 5 سال کا MSc کے بعد ایکسپیرینس ہے، ناٹ آفٹر گریجویشن. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا گریجویشن کے بعد 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، ان کو DHA انلسٹ نہیں کر رہا. اس لیے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اسپیشلائزیشن کا دور آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ دیٹ ول کاؤنٹ. میرا خیال ہے کہ اب نیکسٹ جتنی بھی جنریشن ہے یا ہمارے جو کولیگز ہیں وہ سارے اسپیشلسٹ ہیں. گریجویٹ انجینئر ان میں شاید ہی کوئی ہو جو کہ، اور وہ بھی کوئی پرانا تو وہ یہ کام کر رہا ہے، ادروائز جو لیٹسٹ اس میں ہے وہ اسپیشلائزیشن ہی مانگی جا رہی. سر مجھے یہ بتائیے گا، اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جب کوئی گھر بن رہا ہوتا ہے تو اس میں کہتے ہیں ایک طرح کا کہ گھر کو سانس لینے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے. جب گرے اسٹرکچر تیار ہو جاتا ہے تو اس کو مضبوط ہونے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جو اس کا جو میجر ایلیمنٹ ہوتا ہے گھر کا وہ برک ہوتی ہے اور کنکریٹ ہوتی ہے. کنکریٹ میں سیمنٹ ہوتا ہے، بجری ہوتی ہے اور ریت ہوتی ہے. تو 28 دن چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی کنکریٹ کو میچور ہونے کے لیے، یعنی اپنی پوری اسٹرینتھ میں آنے کے لیے. تو وہ جو سانس لینے والی بات ہے وہ تو کوئی ایسا نہیں ہے. اس کو یعنی جب گرے اسٹرکچر بن جاتا ہے تو اس کو خشک ہونے میں کوئی 3-4 مہینے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ جو پینٹ وغیرہ اور جو وڈ ورک ہے اس میں نمی نہ آئے. اگر وہ اس میں نمی آ جائے گی تو وہ پھر جو مٹیریل ان کو خراب کرتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں جی کہ جب گھر بن جائے تو 1 آدھا مہینہ اس کو چھوڑنا چاہیے تاکہ جو موئسچر ڈیورنگ دی کنسٹرکشن اس کے اندر ٹریپ ہوا ہے وہ ویپوریٹ کر جائے. جب وہ سوکھ جائے تو پھر اس کے اوپر فنشز اپلائی کرنی شروع کر دیں. اگر آپ نے صحیح اسپیسیفکیشنز فالو کی ہیں تو 28 دن کے بعد جو گھر ہوتا ہے وہ کنکریٹ ڈالنے کے 28 دن کے بعد یا چھت ڈالنے کے 28 دن کے بعد وہ فلی یوز کر سکتے ہیں آپ ہر لحاظ سے. تو آپ نے اس کو وہ میچورٹی ٹائم دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ کی گرے اسٹرکچر بن گیا، ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، تو آپ پھر جو ایسا ایریا جو ڈرائی ہو چکا ہے وہاں فنشز اپلائی کریں، ٹھیک ہے. ہاں اگر گھر کمزور بنا ہوا ہے اور صحیح مٹیریل نہیں فالو ہوئے یا صحیح ڈیزائن نہیں فالو ہوا تو وہ تو اس کی چھتوں میں کریک آ جائے گا، دیواروں میں کریک آ جائے گا، اور یہ سارا کچھ ود ان 5 to 6 month ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی وہ جو گھر ہے وہ اپنی اصلیت دکھا دے گا جیسے انسان دکھا دیتا. سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ سے آخری سوال کریں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے لاہور میں کتنے فیصد لوگ SOPs کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، SOPs 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو سرکاری محکمہ بناتا ہے اور ایک ہوتے ہیں پرائیویٹ لوگ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ جب سے ارتھ کوئک یا زلزلے پرومیننٹ ہوئے ہیں تو
یہ جو سرکاری محکمے ہیں انہوں نے کچھ ایس او پیز ڈیولپ کیے ہیں, کچھ پروفیشنلز کو ایڈ کیا ہوا اس کے اندر, اور ایک رولز اینڈ ریگولیشن بھی بنائے ہوتے ہیں, تو اسی کو ہم فالو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق سارا کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ پیسے بچانے کے لیے جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کو آیا کہ سوسائٹی نے ایس او پیز دیے ہوتے ہیں, لیکن وہ پیسے بچانے کے لیے کہ کنسلٹنٹ کو کوئی پیسے نہ دینے پڑے, وہ کسی اناڑی کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. اچھا, اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا سوسائٹی کے رولز بھی فالو ہو جائیں اور ہمارا پیسہ بھی کم لگے. تو ایسی صورت میں پھر وہ جو کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ لارڈ بن جاتا ہے, یعنی اس کے قبضے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا مٹیریل بچانے کے لیے نا اسٹرکچر کو کمپرومائز کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس او پیز جیسے آپ کسی دوبارہ مثال دوں گا, کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس نے آپ کی ہیلتھ کو دیکھ کے ہی ایس او پیز آپ کے لیے بنانے ہوتے ہیں. تو نئی بلڈنگ کے لیے پراپر ایس او پیز سرکار میں موجود ہیں, اور کچھ فالو کرتے ہیں, کچھ نہیں فالو کرتے, یا کوئی ڈسیو کرتے ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی اویئرنیس آئی ہے جب سے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ جو زلزلے کی وجہ سے نا گھر میں ڈیمیج ہو جاتا ہے, یا ملٹی سٹوری بلڈنگز جو بھی ہیں وہ کسی اسٹرکچرل انجینئر کے بغیر وہ جنرلی ایگزیکیوٹ نہیں کرتے, کیونکہ ان کا پیسہ بہت زیادہ لگا ہوتا ہے اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے وہ عام طور پہ جو بڑی بلڈنگز ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو انگیج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جبکہ جو چھوٹی بلڈنگز ہیں 2 یا 3 سٹوری, اس میں زیادہ تر وہ کانٹریکٹر پہ رلائی کرتے ہیں یا آرکیٹیکٹ پہ رلائی کرتے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے. میرا خیال ہے کہ اب لوگوں میں بھی اسٹرکچرل انجینئر کے بارے میں کافی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے, اور وہ جب کوئی آرکیٹیکٹ یا کانٹریکٹر ان کو بنانے کے لیے کہتا ہے یا ڈیزائن کر کے دیتا ہے تو سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ اس کا سریا کس نے ڈیزائن کیا. تو وہ اکثر لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, بلکہ جو بڑی سوسائٹیز ہیں جیسے بیریا ہو گیا, ڈی ایچ اے, ایل ڈی اے وغیرہ, تو یہ بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں اسٹرکچر کی اسٹیبلٹی کے اوپر. تو انہوں نے کچھ پھر جو قواعد بنائے ہوئے ہیں اسٹرکچر انجینئر, کوالیفائڈ اسٹرکچر انجینئر کے لیے, پھر ہم وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اسٹرکچر سیف ہو جاتا ہے. جی ناظرین, ہم لوگ موجود ہیں ماڈل ٹاؤن لاہور میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہے کمپنی کے سی ای او لقمان خان صاحب. ہم نے ان سے بات چیت کی گرے اسٹرکچر کس طرح تعمیر ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, اس کے ایس او پیز کیا ہیں, وہ ہمیں اسے آگاہ کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اشر ذوالفقار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. We know the value of your property. The first real estate channel.